یہ مصرع لکھ دیا کسی شوخ نے محراب و منبر پر، یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ آج میری نظر کے سامنے جب یہ ویڈیو گزری، اس پر لکھی ہوئی لائن پڑھی تو ایک لمحے کے لیے میں بھی ساکت و جامد ہو گیا کہ وہاں رفح میں مسلمانوں کو جلایا جا رہا ہے، فلسطینیوں پر آگ برسائی جا رہی ہے، اور یہاں ہمارے حاجی صاحبان حج میں مشہور KFC کے برگر کھانے میں مشغول ہیں، اور ہم تمام لوگ بشمول میرے جب جائے نماز پہ کھڑے ہوتے اور خود کا احتساب کرتے ہیں تو یقین مانے روح کانپ جاتی ہے کہ کہیں ہماری یہ نمازیں بروز محشر ہمارے منہ پہ نہ مارتی جائیں، کیونکہ غزوہ احد میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 70 زخم آئے تب بھی مسجد نبوی میں منافقین نماز پڑھ رہے تھے۔ ادھر امام حسین کو کربلا میں شہید کیا جا رہا تھا، تیر برسائے جا رہے تھے، بھوکے پیاسے وہ جنگ لڑ رہے تھے، تب بھی طواف کعبہ جاری تھا، تب بھی منافقین وہاں نمازیں پڑھ رہے تھے۔ اور آپ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیعہ، یہ 3 صحابی غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے جنگ کے لیے، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے رہے، نوافل پڑھتے رہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 دن ان سے بات نہیں کی تھی اور ان پر مدینہ کی زمین تنگ کر دی گئی تھی، اور ہم یہاں سوچیں گے کہ ہماری عبادات سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ طواف کعبہ کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے، آپ نے کعبہ کی طرف دیکھ کر مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ اے کعبہ، تیری تعظیم اپنی جگہ، تیری حرمت اپنی جگہ، لیکن میرے مومن کی تعظیم تجھ سے کئی گنا زیادہ ہے، یعنی ایک مومن کی تعظیم، ایک انسان مسلمان کی قیمت کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے، اور یہاں مسلمان بہن بیٹیوں کی حرمتیں پامال کی جا رہی ہیں، مسلمانوں پر آگ برسائی جا رہی ہے، اور ہم تمام لوگ عبادت میں مشغول ہیں۔ یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا، یہاں تو کھڑا ہونے کی ضرورت تھی، یہاں تو واقعہ بدر حنین کی ضرورت تھی۔ بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے، منزل دہر سے اونٹوں کے خود خان گئے، اور اپنے بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے۔ ہاتھ بے زور ہے، دل حالات سے خوگر ہے، امت باعث رسوائی پر ہمر ہے۔ سلام پہنچے۔